اللہ اکبر اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ عرس کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس تعلق سے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے۔ اجازت ہو تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ چند اشعار سماعت فرمائیں اور عرس میں کیا ہوتا ہے یہ پورا نچوڑ اور پورا خلاصہ اس کے اندر بیان کیا ہے کہ ہر طرف خیمے لگے ہیں، دور تک بازار ہے، ہر طرف خیمے لگے ہیں، دور تک بازار ہے۔ ذرا عرس اور میلے میں شریک ہونے والوں ذرا اس منظر کشی کو اپنے نگاہوں میں رکھو۔ میں تو ڈوب کر کے نکلا ہوں وہاں سے، ہے نا، میں تو ڈوب کر کے اللہ نے مجھے قرارہ عطا فرمایا ہے۔ یہ اپنے مالک و مولا کا میں مشکور اور جو ہے اللہ رب العزت کا ممنون ہوں کہ جس نے مجھے یہ ہدایت کا ساحل نصیب فرمایا، ورنہ اجمیر میں روزہ خواجہ کا ہند کے راجا کا، اجمیر کا یارو اجمیر کا یارو کیا کہنا، اجمیر ہے ایمان کا کہنا۔ کہ جس نے مجھے یہ ہدایت کا ساحل نصیب فرمایا، ورنہ نہ جانے کتنے ڈبکیاں کھا چکا ہوں میں وہاں بھی۔ بہرحال ہر طرف خیمے ہی خیمے، ہر طرف خیمے لگے ہیں، دور تک بازار ہے۔ یہ نمائش ہے، کوئی میلہ ہے یا تیوہار ہے؟ یہ نمائش ہے، کوئی میلہ ہے یا تیوہار ہے یہ تقریب عقیدت۔ عرس ہے ایک پیر کا، کام کرتی ہے یہاں کی خاک بھی اکثیر کا، کام کرتی ہے یہاں کی خاک بھی اکثیر کا۔ ایک طوائف ہاں پریشان نہ ہو، ایک دفعہ نام نہیں لوں گا اس شہر کا، یو پی میں ہے، فیض آباد کے قریب، وہاں طوائفیں ناچتی ہیں۔ بہرائچ میں تو باقاعدہ سٹے بٹے چلتے ہیں، پاکستان میں تو میرے پاس ویڈیو موجود ہے، اگر آپ کو میری کسی سی ڈی میں یا کسی کیسٹ میں وہ نظارے آئے ہیں آپ کو میں دکھاؤں، اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ طوائفیں، روپے، کیا کیا نہیں ہوتا جی، کیا کیا نہیں ہوتا ہے۔ اب میرے منہ سے مت اگلوا، مجھے شرم آئے گی اگر میں بیان کروں۔ کیا کیا بدکاریاں، زناکاریاں نہیں ہوتی، اور آنکھوں نے دیکھا ہے، کانوں نے سنا ہے۔ ہاں بچے نہیں ہوتے تو وہاں بچے مانگتے ہیں، اعوذ باللہ۔ میں نہیں چھیڑنا چاہتا، اتنا ہی کافی ہے۔ ایک طوائف گا رہی ہے سامنے درگاہ کے، ایک طوائف گا رہی ہے سامنے درگاہ کے، کیا مزے ہیں حضرت قبلہ سہاگن شاہ کے۔ ایک طوائف گا رہی ہے سامنے درگاہ کے، کیا مزے ہیں حضرت قبلہ سہاگن شاہ کے۔ عورتوں کی بھیڑ میں نظارہ ٹھوکر کھائے ہے، عورتوں کی بھیڑ میں نظارہ ٹھوکر کھائے ہیں۔ اس ہجوم رنگ و بو میں کب خدا یاد آئے ہیں، اس ہجوم رنگ و بو میں کب خدا یاد آئے ہیں۔ مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئی، مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ مقبرے تو مقبرے، وہ قرب و جوار کے پیڑ بھی بد شکل ہو جاتے ہیں، پیڑوں پر، درختوں پر، پتیوں پر، جہاں چاہتے عورتیں چوٹیاں کھول کھول کے باندھ رہی ہیں، ربنیں باندھ رہی ہیں، چوڑیاں لٹکا رہی ہیں، سب ہو رہا ہے۔ مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئی، یہ وہ منزل ہے جہاں ہے نیکیاں بھٹکی ہوئی۔ عرضیاں، مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی، ان کو سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ آپ عرس کا نقشہ کھینچو گے کیسے؟ ارے ہم نے کہا ہمیں کھینچنے کے، نانی کے آگے ننیھال کا تذکرہ، ابھی ہم سے پوچھو نانی کا تذکرہ کیسے ہوتا ہے، ننیھال میں ہم رہنے والے، ہمیں آپ سکھائیں گے، آپ تو کہیں دیکھے ہوں گے، یہاں تو کر کر کے نکلے ہیں ہم وہاں سے۔ مقبروں کی جالیوں پر عرضیاں لٹکی ہوئی، یہ وہ منزل ہے جہاں ہے نیکیاں بھٹکی ہوئی۔ ان میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ ان میں لکھا ہے ہماری جھولیاں بھر دیجیے۔ صابر سنوارتے ہیں بگڑا ہوا مقتل، اس بات کا ہے چرچا دنیا میں آج گھر گھر۔
ان میں لکھا ہے ہماری جھولیاں بھر دیجئے، درد دل سن لیجئے، مشکل کشائی کیجئے، درد دل سن لیجئے، مشکل کشائی کیجئے، آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اختیار، آپ کو اللہ، اور اللہ کی قسم میں اس مسجد میں ہوں، عرضیاں تو میں نے بہت لکھی اور یہ عقیدہ تھا، واللہ بدلا رہا، یہ عقیدہ تھا، عرضیاں آپ آئے، یہ عقیدہ تھا کہ ہم لکھتے ہیں، یہ عقیدہ جا کے چادر کے نیچے آج بھی یہ منظر ہے، کسی بھی درگاہ پہ آپ جا کے دیکھیں، چادر کے نیچے وہ عرضیاں رکھی جاتی ہیں اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ بابا باقاعدہ اس کو پڑھتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، اور ایک عرضیوں پر مرغا دیکھ کر کے ہم سوال کرتے تھے، کیونکہ ان کا وہ پوچھتے تھے کہ حضرت اس کا کچھ نظر آنا، دیکھ لیتے تھے، اگر پھٹا پرانا ہے دے دو 10-15 روپے دے دو، اور اگر ذرا اپ ٹو ڈیٹ ہے ہاں 125 روپے، 1.25 ضرور لگتا تھا، جیسے ہمارے یہاں نکاحوں میں لگتا نا 25,000 500 1.25 کتنا لگتا ہے، 1.25 لگتا ہے، وہ 1.25 کا پنچ ضرور لگے، یہ کیا ہے؟ یہ سب خرافات بدعات ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن بہرحال مولوی کرواتے ہیں یہ تمام سب۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مرغا دیکھ کر کے پھانستے تھے، اسی حساب سے ہم اس کو مانگتے تھے، 500 دے دو، 200 دے دو، 400 دے دو، 25 روپے دے دو، کوئی بات نہیں، دیکھا پٹا پرانا ہے، رو رہا جا کوئی بات نہیں چلتا، اس طرح سے عرضیاں۔ تو جناب علی ان میں یہی ہوتا تھا کہ حضرت اس میں لکھ دو کہ نظر کرم فرمائیں، میری بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، شادی کروا دیں۔ غریب اللہ کی قسم آپ کو حیرت ہوگی، یہاں کوئی چاہتے ہیں لیکن زیادہ تر غریب فقیر، ہمارے پیر کو جو تھا اس کو سب سے بڑی تکلیف یہ ہوتی تھی کہ زیادہ تر ہندو آتے تھے، وہ کہتا تھا باقاعدہ، اے وہابیوں تمہیں کب عقل آئے گی، بابا کی کرامت دیکھو کہ ہندو بھی مانتا ہے اور کھنچا ہوا چلاتا ہے، یا وہابی بدعقیدہ مانتا ہی نہیں، آتا ہی نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آتا وہابی کیوں نہیں جاتے تھے۔ ہاں وہابیوں کی سمجھ میں خوب آتا ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ ہندو مانتے تھے، ہندو تو خوب آتے تھے، خوب، ان کا تو ہر حرکت کرنے والی چیز ان کے یہاں کیا ہے، ہاں بھگوان ہے، اللہ ہے، سب کچھ مانتے ہو۔ ان میں لکھا ہے ہماری جھولیاں بھر دیجئے، آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے اختیار، میرا گل بھی ہے بہت مدت سے بے فصلے بہار، میرا گل بھی ہے بہت مدت سے بے فصلے بہار، یہ ملیدے، یہ بتاشے، یہ مٹھائی کے طباق چھوٹ گئے۔ یہ وہابی جو ہے نا بڑے خشک مزاج لوگ ہیں، یہ تو کرایہ بھی بڑا چھانٹ کے دیتے ہیں کہ حضرت آپ کا کرایہ کتنا ہو، 1 پیسہ نہ ادھر نہ ادھر، وہاں تو نظر ہی نظرانے تھے، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، پیر تک چمایا ہم نے، اللہ معاف فرمائے، گھٹنے تک چومے ہیں، واللہ بتلا، اور روب اتنا رہتا تھا کہ آنکھیں نکل گئی تو ہاتھ جوڑ کے فوراً کانپنے لگتے تھے۔ آدمی جب مشرک ہوتا ہے اسے ہر چیز سے خوف لگتا ہے۔ حاجی صاحب ہیں 7 دن 10 حج کیا ہوا ہے، بازار جا رہے ہیں، تھوڑی دیر میں منہ لٹکائے ہوئے آ گئے۔ حجن اماں نے پوچھا کیا ہوا، بازار جا رہے تھے لوٹائے تو بیگم بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ خوف کا عالم، یہ دیکھو شاہ صاحب آ گئے، اللہ ہی خیر کرے، توصیف الرحمان راشدی، یہ سیدوں نے بہت بیڑا غرق کیا ہوا ہے، یاد رکھو، اور یہی بیڑا پار کروائیں گے، ہے نا، یہی بیڑا پار بھی کروائیں گے۔ آ جاؤ، اچھا چلو ٹھیک۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے انہوں نے خوب لوٹا ہے۔ اذان ہونے والی ہے، دیکھو کوئی اشعار پڑھ لوں جو اذان کہہ لو، بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر اگلی قسط باقی رہے گی، آپ یہاں آؤ گے اگلی دفعہ انشاءاللہ 2 قسطیں ہماری رہ جا رہی ہیں، ایک قسط باقی ہے ادھر شہر میں عزیزیہ میں، اس کا موضوع ہے بنت حوا کی پکار، فرسٹ پارٹ ہو گئی ہے، سیکنڈ پارٹ باقی ہے، اور یہ ہے عرس کیا ہے، اور اس موضوع پر میری کتاب بھی آئے گی انشاءاللہ اس تقریر کے بعد، میں ترتیب دوں گا اور آپ کو انشاءاللہ تعالی پہنچے گی آپ تک۔ خریدو گے کہ نہیں خریدو گے؟ چلو اللہ کسی اہل خیر کو دے تو فری میں بھی بڑھ سکتی ہے کہ نہیں، لیکن انشاءاللہ میں اس کے اوپر قلم اٹھاؤں کیوں، ضروری ہے، ذرا لکھوں گا میں۔ آپ کو اللہ نے
سب کچھ دیا ہے اختیار، میرا گل بھی ہے بہت مدت سے بے فصل بہار، یہ ملیدے یہ بتاشے یہ مٹھائی کے تباہ، خوب آتے ہیں خوب آتے ہیں۔ اور ہم فاتحہ کے لیے بیٹھے رہتے تھے درگاہ پہ مدار پہ، اور تقریباً ہزاروں کی بھیڑ ہوتی تھی۔ کون ظالم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل یا ایھا الکافرون سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ، اور اس کے اوپر ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل۔ اتنا لمبا چوڑا پورا پڑھ کے کون فاتحہ دے، جبکہ لائن لگی ہوئی ہے مٹھائیوں کے، دونوں 10 کلو 5 کلو 2 کلو، جس کی جو توفیق ہوتی ہے وہ باقاعدہ جناب مٹھائیاں چلتی ہیں، میلہ لگا ہوا، وہاں سے خرید کر کے نذرانے آ رہے ہیں۔ ایک اتنا بڑا مٹکا رہتا تھا ہمارے بغل میں، جسے آرڈر یہ تھا کہ 15-20 منٹ میں یہ فل ہونا چاہیے، اللہ کی قسم۔ اب ہم کیا کرتے تھے، سنو ہماری کارستانیاں، ہاں اندر کا بھیدی کہتے نا کہ کیا ہے وہ لنگا ڈھائے، لنگا ایسے نہیں ڈھائے، ہاں وہ ہوتا یہ تھا کہ جناب علی جلدی بیٹھے تھے، ہم پڑھتے کیا تھے، یہ جو لوگ بہت الو ہیں بیوقوف، آپ سب وہ تو ہدایت پا گئے تو عقل مند ہو گئے ہو، تو اب تو 1 روپے بھی ادھر نہیں کھسکا رہے ہو، وہاں تو نہ جانے کیا کیا سپلائی کیا ہوگا تم لوگوں نے۔ ہاں وہ کرائے کی بات چل رہی تھی نہیں، ہاں کرائے کی، علماء کے لیے خرچ کیا کرو، سمجھو علماء کو کھلاؤ، ہاں غیروں کو کھلا کے تھکو، یہاں کھلاؤ گے نیکیاں ملیں گی، وہاں تو سب کوڑا کباڑا ہو گیا خلاص، اب اس کا کفارہ ادا کرو۔ یہ مذاق کی بات ہے، اللہ تعالی ہمیں لوگوں کا محتاج نہ بنائے، اللہ ہمیں اپنا محتاج بنائے۔ مٹھائیاں اٹھا کے ایک کو خاص طور سے بٹھائے رکھتے تھے، تھا لنگڑا تھا، ایک نام نہیں لوں گا، عالم ہو گیا ہوگا، وہ فارغ ہو رہے، وہ بیٹھ کر کے ہم کیا کرتے تھے، پونچھ اس کو چمٹے مارتے تھے، جلدی کر ہے نا، وہ پڑھتا ہی رہتا تھا جب تک ادھر سے اگر بتی اتنے سلگتے ہے کہ نہیں، اٹھائی خاک، اتنی مٹھائیاں اٹھا کے سب سے پہلے کہاں اندر، تھوڑی تبرک، اس میں سے 2-4 بتاشے اٹھا کے، لو بھائی کس کا یہ ہو گیا فاتح ہو گیا بھیا، ہاں پڑھ رہے ہیں مٹھائیاں، پھر آ رہی ہیں پھر جا رہی ہیں، آدھا گھنٹے میں 15-20 منٹ میں وہ مٹکے بھرتے تھے، اور باقاعدہ 5-6 آدمی اندر تک لگے رہتے تھے تاکہ بیچ میں کوئی ختم نہ کرے، وہ ڈائریکٹ مٹکا اندر پہنچا، عورتیں 15-20 لگی رہتی تھیں، بتاشے الگ، مرمرے الگ، جلیبیاں الگ، لڈو الگ، گھنٹے میں 15-20 منٹ میں وہ مٹکے بھرتے تھے، اور باقاعدہ 5-6 آدمی اندر تک لگے رہتے تھے تاکہ بیچ میں کوئی ختم نہ کرے، وہ ڈائریکٹ مٹکا اندر پہنچا، عورتیں 15-20 لگی رہتی تھیں، بتاشے الگ، مرمرے الگ، جلیبیاں الگ، لڈو الگ، گھی کی مٹھائیاں الگ، سب چھانٹنے کے لیے واللہ، اور ہر گھنٹے پر مدار کی چادر جو چڑھتی تھی اور باقاعدے لپیٹ کر وہاں اوڑھنیاں بن رہی ہیں، شلوار بن رہے ہیں، قمیض، وہ مریدنیاں خوب، اور یہ حضرت اسی کو چوم رہا ہے۔ کتنے بیوقوف لوگ ہیں، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، آدمی جب مشرک ہوتا ہے نا، اللہ نے کتنی صحیح بات کہی ہے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، ارے یہ مشرکین جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اے لوگوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت توحید کی عطا فرمائی، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، اللہ کی قسم۔ اور جوتے چپل آپ کو میں بتلاؤں، سال بھر ہم پہنتے تھے، اتنے چپل مارتے تھے، مادرا اللہ معاف فرمائے، تو خیر جب بڑے کفر معاف ہو گئے، یہ تو چھوٹی چیزیں ہے کہ نہیں، اور آگے بڑھائیں، اگر رات کھولیں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، کتنی گودیں بھر جاتی تھی وہاں، خالی گودیں بھر کے جاتی تھی، اور کتنی سب چیز نہیں، وہ ہم نہیں کرتے تھے، ہم تو بچے تھے، لیکن وہاں جو ہوتا ہے چاچی، ایک آدمی بڑا مجھے فون کیا، کہا شیخ ایک کیسٹ میں نے کہیں کہہ دی تھی، اس نے کہا آپ کی اس بات کی تائید میں کروں پر پوری دنیا انکار کرے تو کرے، کہا میرے گھر بچہ نہیں، سعودی عرب میں میرے گھر بچہ نہیں ہو رہا تھا،
کسی بزرگ نے کہا کہ جاؤ فلانے درگاہ کے اوپر، وہاں حضرت کے ہاں اولاد ہو جائے گی. کہا میں اپنی چاچی کو اپنی بیوی کے ساتھ بھیجا. میں نے کہا میں تو جا رہا ہوں سعودی عرب، اس کو لے جاؤ اور وہاں سے منت مان کے آ جاؤ. وہاں گئی، مجاور نے کہا تقریباً 1 مہینہ یا 40 دن کا چلہ اس کو مارنا پڑے گا اور یہاں رہنا پڑے گا. اب اس نے کہا ہم تو ٹھہر نہیں سکتے، چاچی تم دیکھو. اب میں چلا سعودی عرب. اس نے کہا شیخ میں سعودی عرب آ گیا. وہاں پر 40 دن تک وہاں تھی. گھر میں ہم آ گئے. آج مجھے کتنے مہینوں کے بعد 4-5 مہینوں کے بعد چٹھی آئی ہے کہ میری بیگم تو حمل سے نہ ہو سکی لیکن میری بیوہ چاچی حمل سے ہو گئی. ہاں جناب، وہ حمل سے ہو، اس کی بیوی تو حمل سے نہ رہے ہو سکی لیکن اس کی چاچی ضرور حمل سے ہو گئی. کہا اس کے بعد میں نے توبہ کیا. میں نے کہا آپ جو کہتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا چلو ٹھوکر لگنے کے بعد تمہیں سمجھ میں آئی. کاش اس سے پہلے سمجھ میں آتی تو کم از کم چاچی کی بھی آبرو بچ جاتی. چاچی کی آبرو گنوانے کے بعد تجھے سمجھ میں آئی اللہ کے بندے. تو بھیا سمجھو، میری آواز سننے والوں جہاں کہیں بھی میری ماؤں بہنوں سے بھی یہ درس سمجھو، یہ سب چرسی گجیڑی بھنگ پینے والے بدکار، یہ بظاہر نماز روزے اور اندر ہم سے پوچھو یہ پیر کیا کرتے ہیں. اللہ کی قسم وہ بھیانک، وہ شیطانی منحوس چہرے، قادری بن جاؤ، چشتی بن جاؤ، نقشبندی بن جاؤ، یہ سب چونچلے بازیاں ڈھکوسلے. ہم نے کہا کسی اور کو بتاؤ جا کے، ہمیں سامنے ولایت کا ذکر نہ کرو. ہمارے سامنے ہمیں یہ برہنہ نظر آتے ہیں. یہ کون تھے؟ یہ اسمگلر، یہ چرسی گنجی بنگ ایک وقت کی. اور نماز پڑھ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نماز تو شیعہ بھی پڑھتے ہیں، نماز تو قادیانی بھی پڑھتے ہیں. پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ تم سے زیادہ اچھے میں احمدیہ ٹی وی دیکھو، تم سے زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے، تم سے زیادہ وائٹ منظم، تم سے زیادہ خوبصورت مسجدیں ان کی، تم سے زیادہ نمازی. اور نمازی پڑھنے والے تو نبی کے زمانے میں خوارج بھی تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تحقرون صلاتکم عند صلاتہم. یہ خوارج نماز پڑھیں گے، ایسے پڑھیں گے کہ میرے صحابہ تم اپنے نماز کو ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے. لیکن وجدتہم لقتلتہم قتل عاد. لیکن اگر یہ ہمیں مل گئے ہمارے زمانے میں تو جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا تھا میں ان سے قتال کروں گا. نماز پڑھے، نماز روزے کو تم نے یہ سمجھ لیا یہی ٹائٹل ہے، لمبی داڑھی کر لی، نماز پڑھ لیا، پگڑ باندھ لیا، چکے باندھ لیا، ہو گیا بہت بڑا ولی اللہ ہو گیا. یہ نہیں علامت ہے. سب سے پہلی علامت ایمان کی یہ ہے کہ وہ موحد ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ موحد ہو. اور اس کے بعد سنت نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند ہو. یہ نہیں کہ وہ آسمانوں میں اڑ رہا ہے تو بہت بڑا ولی اللہ ہے. نہ، دیکھو وہ نبی کی سنت کا پابند ہے کہ نہیں ہے، سنت کے مطابق اس کی نماز ہے کہ نہیں ہے، سنت کے مطابق اس کی زندگی ہے کہ نہیں ہے. بعد میں اس کی داڑھی، اس کی مونچھ دے کر کے دھوکہ کھانا. خیر یہ سب ہوتا تھا، چھوڑیں آپ اس کو، کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے وہ چھڑوا دیا. دنیا کی رنگ رلیاں تھیں، مزے تھے، لیکن ہم کو اللہ نے، آپ کو بھی اللہ ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دی. اللہ کا شکر ادا کرو. چادریں، یہ ملیدے، یہ بتاشے، یہ مٹھائی کے طباق، یہ عقیدے کا تموج، یہ وفور اشتیاق. چادریں چڑھتی ہوئی، ڈھولک بھی ہے بجتی ہوئی. ہاں ڈھولک بھی بجتی ہے اور چادریں بھی. چادریں چڑھتی ہوئی، ڈھولک بھی ہے بجتی ہوئی. یہ موحد ہیں جو پوجا کر رہے ہیں پیر کی. یہ کون ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. یہ موحد ہیں، یہ موحد ہیں جو پوجا کر رہے ہیں پیر کی. کوئی سجدے میں جھکا ہے، کوئی مصروف طواف، چکر لگ رہے ہیں قبر کے. کوئی سجدے میں جھکا ہے، کوئی مصروف طواف، تھام رکھا ہے کسی نے دونوں ہاتھوں سے غلاف. اور اب تو عالم یہ ہے کہ آپ صرف سر جھکائیں نا، مجاور پورا ٹھیل دیتا ہے. یہ اور چادر اڑا کر چادریں باقاعدہ اوپر ڈال دیتا ہے. اچھے سے کر لے بیٹا. اور بعض مزارات، اللہ معاف فرمائے، یہ مجاور اتنے بدماش ہوتے ہیں کمینے، باقاعدے چادروں کے نیچے لڑکیاں جو جاتی ہیں نا، ان کے ہاتھ پکڑ کے ٹٹولتے ہیں. واللہ بتا رہا ہوں، غیرت کرو. تمہاری مائیں بہنیں کہاں لوٹ رہی، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، عقیدت کے نام پر. مزاروں پر کیا نہیں ہوتا، دھیگا مچھلیاں.
کوئی سجدے میں جھکا ہے، کوئی مصروف طواف، تھام رکھا ہے کسی نے دونوں ہاتھوں سے غلاف، رو رہا ہے کوئی چوکھٹی پہ سر رکھے ہوئے، رو رہا ہے کوئی چوکھٹی پہ سر رکھے ہوئے، ہے کسی کے ہاتھ بہرے التجا اٹھے ہوئے، بھر دو جھولی بھر دو جھولی۔ ہاں یہ جا کے دیکھو داتا گنج حجویری کے مزار پر، پاک پٹن جا کے دیکھو، جا کے دیکھو اجمیر میں، جا کے دیکھو کلیر میں، بہرائچ میں، جا کے دیکھو ان مزاروں درگاہوں پر مولوی ہمیں عرس کا معنی بتلانے چلا ہے۔ کیا نیاز فاتح قرآن اوران پڑھ لو یہی عرس ہے؟ کس مولوی بس بتائے گا یہی صرف کا نام عرس ہے؟ یہی عرس میں ہوتا ہے بس؟ وہ بات آئے گی بہرحال۔ رو رہا ہے کوئی چوکھٹی پہ سر رکھے ہوئے، ہے کسی کے ہاتھ بہرے التجا اٹھے ہوئے، ہن برستا ہے، ہن یعنی برکت، ہن برستا ہے یہاں، ہن مانے سونا بھی ہوتا ہے، ہن برستا ہے یہاں چاندی اگاتی ہے زمین، ہن برستا ہے یہاں چاندی اگاتی ہے زمین، آخرت کی یاد اس جاں پاؤں رکھ سکتی نہیں، وہاں آخرت یاد آئے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا۔ یہ حقیقت دیکھو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، کیوں روکا تھا معلوم ہے؟ کہ جیسے یہود و نصارہ گمراہ ہوئے کہیں یہ نہ ہو جائے، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ فإنها تذکرکم الآخرہ، اس لیے کہ قبروں کی زیارت تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی۔ آخرت یاد آتی ہے وہاں، وہ بجتی ہوئی پائلیں، وہ ڈھولک کی تھاپ، وہ رنگ برنگی لڑکیاں، وہ عورتیں، وہ لپسٹک، وہ پاؤڈر، وہ زلفیں کھلی ہوئی، وہ کالے کالے آنکھیں، وہاں تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ اور اس کے اوپر عطر اور فوارے، اور اس کے اوپر گلاب اور پھول اور وہ پتیاں اور وہ مٹھائیاں، وہاں تو ہے فکرت ہے، وہاں آخرت یاد آنی ہے۔ جاؤ کسی ایسی قبر، یہ سعودی عرب کے قبرستان، جاؤ کبھی شام کو صبح کو زیارت کرنے، تمہیں موت ہی نہ یاد آئے تو پھر بولنا کہ ربانی تو کیا بول رہے ہیں؟ مزاروں پہ آخرت یاد آتی، یہاں تو دنیا داری ہی دنیا داری ہے۔ آخرت کی یاد اس کا پاؤں رکھ سکتی نہیں، اور زائروں کے خود مجاور ہی جھکا دیتے ہیں سر، زائروں کے خود مجاور ہی جھکا دیتے ہیں سر، مور کے پنکھوں کے سائے میں کلاوے باندھ کر، مور باقاعدے پنکھے جھلے جاتے ہیں، وہ بیچارہ فقیر مجاور لگا، اس کو بھی 250 کی فکر رہتی ہے، پنکھے جھلتا رہتا، جیب میں نوٹیں جاتی رہتی ہیں اس کے بھی، کوئی خالی نہیں رہتا، یہ کوئی مقصد نہیں کوئی کرتا، ہاں سب لگے بندھے رہتے ہیں۔ ہے یہ تعلیم نبی، فرمان قرآن کریم، سنو ہے، اب یہ تعلیم ہو رہی ہے، تمہیں نصیحت ہو رہی ہے، یہ تعلیم نبی فرمان، ہے یہ تعلیم نبی فرمان قرآن کریم، ہے ہر ایک بدعت دلالت، شرک ہے ظلم عظیم، بدعتوں ہی بدعتوں کی ہر طرف شیشہ گری، بدعتوں کی ہر طرف شیشہ گری، اس طرح تردید فرمان رسول اللہ کی اور مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز، مدعی توحید کے اور شرک سے یہ ساز باز، ایک طرف قبروں پہ سجدہ دوسری جانب نماز، ایک طرف قبروں پہ سجدہ دوسری جانب نماز، التجا فریاد استمداد غیر اللہ سے، التجا فریاد استمداد غیر اللہ سے، یہ نہیں ہے شرک تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ یہ نہیں ہے شرک تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ لوگوں سنو، تابق یہ کھیل دنیا کو دکھایا جائے گا، تابق یہ کھیل دنیا کو دکھایا جائے گا، اور مذہب کا توحید کا کب تک اڑایا جائے گا؟ مذہب کا توحید کا کب تک اڑایا جائے گا؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اس لیے ہوش کے ناخن لو اور اٹھو، اور اگر کچھ مدد کرنی ہے مسلمانوں کی تو روپے اور پیسوں سے زیادہ ان کی آخرت کی فکر کرتے ہوئے پہلے آپ اپنی مدد کرو کہ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، اور دوسرے یہ کہ ان شرک کی طرف، ان قبر پرستیوں کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو اپنی دعوت سے، اپنی جد و جہد سے، اپنی محنت سے ان کو روکو، اور ان کو اس جہنم میں جانے سے بچاؤ، اور ایسے مولوی جو اس طرف دعوت دیں انہیں بھی پکڑو اور انہیں سمجھاؤ، کیونکہ وہ جاہل ہیں، وہ مولوی بنے ہیں شکل و صورتاً لیکن وہ جاہل ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں، وہ بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ عرس، یہ میلے جہاں کہیں بھی ڈرو نہیں، اللہ سے ڈرو اور کسی سے مت ڈرو، ان کے خلاف آواز بلند کرو،
ان کے خلاف کھڑے ہو اور اپنے محلے، اپنے قریے، اپنے بستی، اپنے ملک، اپنے وطن، جہاں کہیں بھی تم رہتے ہو، حکمران ہیں کچھ بھی ہیں، انہیں نصیحت کرو کہ یہ تمام سب شرک ہے، یہ مسلمانیت نہیں، اسلامیت نہیں، یہ یہودیت، نصرانیت، ہندویت ہے، یہ اسلام سے اس کا کوئی رشتہ اور تعلق بولو نہیں ہے، یہ ہی ہماری دعوت